السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ حق ٹائم میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، آج کا دن بہت اہم ہے تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے، کیونکہ تحریک انصاف کے بانی جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سزا کا فیصلہ سنایا گیا، اسے لے کر صحافیوں کی جانب سے اور اپوزیشن لیڈران کی جانب سے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اور ایک بیان بھی خان صاحب کی طرف سے آیا ہے سہیل آفریدی صاحب کے لیے۔ وہ تمام ڈیٹیل جتنی خبریں ہیں وہ انکلوڈ کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، اور اصل میں جو یہ فیصلہ آیا اس کے سیاق و سباق کیا ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، فلسطین کے حوالے سے ایک خبر نکل کر سامنے آئی، جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان اپنی فورسز بھیج سکتا ہے فلسطین کو یا حماس کو روکنے کے حوالے سے، اس پہ ایک پیش رفت کے حوالے سے ایک انکشاف کیا گیا۔ وہ خبر شامل کریں گے، وہ خبر امریکہ سے آئی ہے، اور اس حوالے سے ایک رد عمل بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا، کہ انہوں نے خبردار کیا اس حوالے سے گورنمنٹ کو۔ وہ کیا پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، علامہ ناصر مدنی صاحب کا ایک پوائنٹ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ وہ باز نہیں آ رہے اپنی اس گفتگو سے، اور پے در پے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے مسلسل اپنے بیانات میں وہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار پھر انہوں نے ذکر کیا، وہ کیا بات تھی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، اگر اب تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے تحریک لبیک والا ناصر مدنی کے حوالے سے وہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آتے ہیں فلسطین والے معاملے میں، اور پھر اس کے بعد ہم تسلی سے بات کریں گے عمران خان صاحب کی سزا کے اوپر، اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے۔ علامہ ناصر مدنی صاحب گزشتہ کئی روز سے تحریک لبیک پاکستان پر جو مرید کے میں ظلم ہوا اس حوالے سے اپنے بیانات میں ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ پھر پچھلے لاسٹ جو ویک تھا اس میں خبر نکل کر سامنے آئی کہ علامہ ناصر مدنی کو گرفتار کر دیا گیا، لیکن بعد میں ڈینائی کیا گیا کہ نہیں جی گرفتار نہیں کیا، اور وہ گرفتاری کی خبر بہت باوثوق ذرائع سے چلتی رہی، بہت سے سوشل میڈیا اور میڈیا کے چینلز نے وہ خبریں چلائیں۔ تو اس کا مطلب ہے یا تو علامہ ناصر مدنی صاحب کو کوئی پیغام دیا گیا تھا، یا انہیں خبردار کیا گیا تھا کہ آپ نے اپنی کچھ چیزوں سے آپ نے باز رہنا ہے، اور اس میں سے ظاہر مین چیز یہی ہوگی کہ آپ نے تحریک لبیک کے حوالے سے کوئی اس طرح کی پوزیٹیو بات نہیں کرنی۔ میں بھی شاید میں جو اندازہ لگا سکتا ہوں اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن علامہ ناصر مدنی صاحب بالکل ہلکے میں نہیں آ رہے، اور اس بار پھر ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر جناب سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے صرف دھمکی دی تو انہیں 10 سال قید کی سزا سنا دی، باقی کرے تو انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیڑاں ہور تے پکیاں ہور، اور ان کو ساری تکلیف مولویوں سے ہے، کیونکہ اگر دین تخت پر آ گیا تو ان کی شراب نہیں بکنی، نہ یہ اپنی جیبیں بھر سکیں گے۔ ان کا اصل میں کہنا یہ تھا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ غلط کرتے ہیں، جو لوگ شرابیں پیتے ہیں، تو ان کو بچایا جاتا ہے، انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اور یہ ذکر انہوں نے رجب بٹ کے حوالے سے بھی کیا کہ رجب بٹ آتا ہے، اسے بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی میں سیدھا سیشن کورٹ اندر تک لے کے چلے جاتے ہیں، جبکہ ایک جانب وہ سید زادہ جو صرف اتنی بات کرتا ہے کہ اگر فلاں جج نے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات کی تو ہم یہ کر دیں گے، یعنی کہ وہ دین پہ آنچ آنے نہیں دیتا، اس شخص کو 10 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے، اور دوسری جانب جو مجرم ہے آپ انہیں باعزت بری کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف تو یہ بات بہت بڑی تھی، بہت بڑا سوال بھی انہوں نے کیا کہ آیا قبلہ شاہ صاحب کو جو سزا سنائی گئی اس کی وجہ صرف اور صرف سیاسی مفادات کی ہے، یا پھر واقعی کوئی اصل مسئلہ ہے۔ تو شاہ صاحب کے حوالے سے بہت سے پوائنٹ ناظرین گردش کر رہے ہیں، ہم نے اپنے گزشتہ 2-3 ولاگز میں بھی آپ کو ذکر کیا۔ عمران ریاض صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک کیس کا ذکر کیا جو حال ہی میں پنجاب کے ایک جج کے بیٹے نے 2 لڑکیوں کو اپنی گاڑی تلے رون دیا تھا، وہ باعزت بری ہو جاتا ہے۔ تو ایک جج کو صرف دھمکی دینے والا ایک عالم جو ہے، ایک سید زادہ، اسے اس صرف دھمکی کی خاطر اسے 10 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے انصاف کے نظام پہ اس بار کافی زیادہ باتیں اٹھ رہی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے علامہ ناصر مدنی صاحب جو ہے وہ کیا مسلسل اس طرح کی باتیں تحریک لبیک کے حق میں بیانات دیتے رہیں گے، یا پھر وہ کسی طرح کے خوف کے ماحول میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے جس طرح انہیں شاید ڈرایا دھمکایا گیا ہوگا؟
ناظرین اب آپ کو لیے چلتا ہوں میں فلسطین اور اسرائیل والے معاملے میں. وہ بہت ایک انکشاف پچھلے کچھ دنوں سے خبریں چل رہی تھیں کہ شاید پاکستان کسی طرح کی اپنی فورسز بھیج سکتا ہے حماس کو روکنے کے لیے یا پھر اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی میں پاکستان شامل ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے کچھ حلقوں کی جانب سے یہ خبردار کیا جا رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی حرکت پاکستان کو نہیں کرنی چاہیے. تو گورنمنٹ کی طرف سے ڈینائی کیا جا رہا تھا کہ پاکستان ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہا. لیکن اب میں خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امریکی وزارت خارجہ میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران مارکو روبیو سے سوال کیا گیا کہ آیا پاکستان نے غزہ میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنی فوجی دستے بھیجنے پر امریکہ کو باضابطہ طور پر اپنی رضامندی سے آگاہ کر دیا ہے. اس سوال کے جواب میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اس بات پر پاکستان کا بہت مشکور ہے کہ اس نے غزہ امن منصوبے کا حصہ بننے یا کم از کم اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی پیشکش کی ہے. یعنی کہ پاکستان نے یہ کہا ہے بقول امریکی وزیر خارجہ کے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. اس بقول اس کے جو یہ پوائنٹ سامنے رکھ رہے ہیں. مارک روبیو کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں پاکستان سمیت دیگر ممالک ابھی کچھ اہم سوالات کے جوابات چاہتے ہیں جن کے بعد ہی امریکہ کسی ملک سے یہ کہہ سکے گا کہ وہ غزہ امن منصوبے کے لیے اپنی خدمت پیش کریں. میرے خیال سے آپ اسرائیل امن منصوبہ کے لیں تو زیادہ بہتر ہے. غزہ امن تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی کیونکہ جو آپ جتنے گریٹ لیڈران ہیں وہ ایسا چاہتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ کئی ایسے ممالک موجود ہیں جو اس تنازع میں شامل تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہیں اور جو آگے بڑھ کر غزہ استحکام فورس کا حصہ بننے کے خواہاں ہیں. یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے. اس میں جو پوائنٹ ہے ناظرین وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غزہ استحکام فورس یعنی کہ غزہ میں ایک ایسی فورس تعینات کرنے کی باتیں چل رہی ہیں جس کا میرے خیال سے تو روڈ میپ تیار ہو چکا ہے کہ وہ فورس غزہ سے کسی قسم کا کوئی حملہ یا پیش رفت اپنے آزادی کے لیے نہیں کی جائے گی. ان کو روکا جائے گا. ایک فورس ایسی غزہ میں تعینات کی جائے گی اور جس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا ہمارے مسلم ممالک کا. اس طرح کا کوئی منصوبہ چل رہا ہے جس میں اب یہ انکشاف کیا گیا کہ شاید پاکستان نے حامی بھر لیے کہ ہم شامل ہو سکتے ہیں. اس پہ میں سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمیں لاسٹ کچھ ولاگز میں کسی نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ سابق سینیٹر صاحب کہاں ہیں, ان کے حوالے سے بتائیں. بالکل وہ یہیں پر ہیں اور وہ اپنے فلسطین کے حوالے سے جد و جہد کا انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے اور مکمل اس پر ہی فوکس کیا ہوا ہے. باقی تمام سیاسی سرگرمیوں سے وہ فی الحال دور ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے لیے امریکہ کا حکم آ چکا. پاکستان نے فوج بھیجی تو حالات کے ذمہ دار حکمران ہوں گے. یہ کہنا ہے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کو. انہوں نے یعنی خبردار کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ ہمارے یہاں کے حکمران ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ گورنمنٹ کر لیتی ہے تو اس گورنمنٹ کو بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ خود کو ان تمام چیزوں سے دور رکھے تو زیادہ بہتر ہے. اب ناظرین توشہ خانہ 2 کا جو فیصلہ آیا اس حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمران خان صاحب کو زائد عمر اور بشرا بی بی کو خاتون ہونے کے باعث کم سزا دی گئی. یہ تحریری فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے. اسپیشل جج سینیٹر ارجمن شاہ نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کی موجودگی میں کیس کا فیصلہ سنایا جبکہ ہم تک تو یہ خبریں پہنچی کہ وہ موجود نہیں تھے. خیر عدالت کی جانب سے جاری تحریری فیصلے کے مطابق استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا اور دونوں ملزمان جرم کے مرتکب پائے گئے. بانی پی ٹی آئی کو جرم ثابت ہونے پر دفعہ 409 کے تحت 10 سال سزا جبکہ اسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت 7 سال قید کی سزا سنائی گئی. بشرا بی بی کو بھی 17 سال قید کی سزا بھگتنی ہوگی. ملزمان پر فی کس 1,64,25,650 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے جس کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید کی سزا انہیں بھگتنی ہوگی. مزید تحریری فیصلہ کافی لمبا ہے جس میں مکمل ڈیٹیل دی گئی ہے اس حوالے سے جو دفعات لگائی گئی ہیں. اچھا اس حوالے سے خان صاحب کا کیا کہنا ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی آج بھی مسکرا رہے تھے, فیصلے پر بالکل حیران نہیں تھے. بانی نے ہدایت کی کہ ان کا اور اہلیہ کے لیے میں ہائی کورٹ میں اپیل دائر کروں. راولپنڈی اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو کرتے ان کا کہنا تھا کہ کل رات کو 8 بجے تمام لیگل ٹیم کو اطلاع دی گئی کہ کل صبح 9 بجے کیسز پر کارروائی ہوگی. ہم توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ موٹر وے بند ہوتی ہے ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ 16 اکتوبر کو جج صاحب نے کیس کو ایڈرجن کیا. دلائل کے لیے آج کی تاریخ رکھی گئی. دلائل مکمل ہونے تھے نہ کہ فیصلہ سنایا جانا تھا. جج صاحب پہلے چلے گئے تھے, سیکیورٹی بھی زیادہ تھی, لگا کہ کچھ ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ جج صاحب نے غیر قانونی کام کیا, وکلا کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا گیا. جج صاحب نے 59 صفحات پر مبنی فیصلہ لکھ کر لائے ہوئے تھے. لکھا ہوا فیصلہ تمام پیٹرن پر سنایا گیا. انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل سے کبھی میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوا, ہمیشہ ہائی
ہائی کورٹ سے ریلیف ملا. کل رات تک ایک سزا تھی. القادر کی متعدد بار درخواست دی گئی. 1 سال ہو گیا القادر میں. جنوری میں سزا آئی تھی. 1 سال بعد 5 منٹ کی سماعت نہیں کی گئی. یہ بہت بڑا المیہ ہے ناظرین. ہمارے انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ یہ سب کے سامنے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بانی نے ہدایت کی کہ ان کا اور اہلیہ کے لیے میں اپیل دائر کروں ہائی کورٹ میں. بانی کو مشکلات میں رکھا گیا ہے. کتابیں ان کے پاس نہیں, وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بہت مشکل سے ملاقات ہو سکی. اندر اتنا پہرا تھا کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. گفتگو کرنے کے لیے 3 منٹ بھی نہیں تھے. لیگل ٹیم اپنا کام جاری رکھے گی. جتنے مقدمات ہوئے سب کو ختم کریں گے, یہ کہنا ہے خان صاحب کے وکیل کا. اب ناظرین خان صاحب کے کچھ پوائنٹ جو آئے ہیں جیل سے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خان صاحب نے کیا کہا. خان صاحب نے کہا کہ مجھے اور بشرا بی بی کو آئسولیشن میں رکھ کر ذہنی طور پر تشدد کیا جا رہا ہے. میری ٹی وی کی سہولت بھی بند کر دی گئی ہے. میں نے جو تحریک انصاف بنائی تھی تو آج پاکستانیوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ رول آف لا سے ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے. پاکستانی قوم کو باضمیر اور بے ضمیر ججز کے درمیان فرق کرنا ہوگا. جو ججز آج طاقتوروں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ PCO ججز ہے, یہ کہنا ہے خان صاحب کا. اور خان صاحب نے ناظرین یہ بھی کہا سہیل آفریدی صاحب سے کہ آپ تیاری پکڑ لیں, آپ نے اسٹریٹ پاور دکھانی ہے. یہ گفتگو کی علیمہ خان صاحبہ نے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر ہم بات کریں گے جو خان صاحب پہ تنقید کی گئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے, اس کا کچھ پوائنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ کی تحریک پکڑے, عمران خان کا پیغام علیمہ خان نے باہر آ کر یہ سنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب احتجاجی تحریکیں بھی چلیں گی. اور اس کے علاوہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کب شروع ہوگی, عطا تارڑ کا بیان سامنے آ چکا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے, اور وہ فیصلہ جو گورنمنٹ کے حق میں آتا ہے وہ ظاہر انصاف پر مبنی ہی ہوتا ہے. عطا تارڑ نے کہا کہ بانی PTI عمران خان اور بشرا بی بی کے توشہ خانہ کی آج کی سزا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی. یعنی کہ 14 سال کی سزا ختم ہوگی تو اس کے بعد 17 سال کی سزا شروع ہوگی. یہ بہت بڑا انکشاف ہے. اس حوالے سے ناظرین اپوزیشن رہنماؤں نے اس سزا کو پر شدید مذمت کی ہے, جس میں رہنما محمود خان اچکزئی صاحب تھے, راجہ ناصر عباس تھے, اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس سزا کو انصاف کے منافی قرار دیا ہے. اب ناظرین آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا یہ ڈائریکشن کس سمت جاتی ہے اور PTI کا احتجاج کرتی ہے نہیں کرتی. اس کے علاوہ خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ بھی اپنی تیاری کر چکے ہیں. آیا وہ یہ سزا کو ختم کروا پاتے ہیں یا نہیں. مجھے اجازت دیجیے, کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.